اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین امام الانبیاء شب اسراء کے دودھا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مقدس بلند ارفع و اعلی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ تاجدار صداقت یار غار یار مزار خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ رب کائنات ہمیں کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام اصحاب سے محبت و عقیدت رکھنے کی، ان کے عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت اور اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ جمادی الثانی جاری ساری ہے جو ماہ صدیق اکبر کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں چند باتیں آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے عرض کی تھی۔ حضرات ذی وقار یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں۔ ہم چند منٹوں کے اندر یا چند گھنٹوں کی نشست کے اندر یا چند کتابوں کے اندر آپ کی ذات کا ہر پہلو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ آپ کی حیات طیبہ کے بہت سارے پہلو ہیں اور ہر پہلو جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانے کے لیے مقررہ وقت کے اندر اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے بھی دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا ہر صحابی بڑی شان والا ہے، کیونکہ جس کو نسبت ہو گئی کریم آقا علیہ السلام سے، پھر وہ نکمہ نہیں رہتا، بے قدرہ نہیں رہتا، اللہ اس کی قدر بھی بنا دیتا ہے اور اسے کار والا بھی بنا دیتا ہے۔ یہ تو عام نکموں کی بات ہے، ہم جیسے لوگوں کی، اور جنہوں نے حضور کی زیارت بھی کی، کلمہ بھی پڑھا، حضور کی باتیں بھی سنی، آقا علیہ السلام کے ساتھ کھانا بھی تناول فرمایا، غزوات کے اندر بھی شرکت کی، آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے بھی دیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی۔ ان کی تو شان ہی براؤ برا ہے، ان کی شان ہم جیسے لوگ کیسے بھلا بیان کر سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اسلام نیا نیا جب پھیل رہا تھا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں، واسطی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کی ترتیب اگر آسان کر دی جائے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر، چونکہ آپ ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہتے تھے،
قریش مکہ پریشان رہا کرتے تھے کہ صدیق اکبر ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، مال جو لٹانے کے لیے بھی تیار ہے، جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہے، مال قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کسی طریقے سے کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ صدیق اکبر کی دوستی جناب سیدنا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دی جائے، ایسے ابہام پیدا کر دیے جائیں، ایسی بدگمانیاں پیدا کر دی جائیں کہ یہ تعلق ٹوٹ جائے، تاکہ نعوذ باللہ اسلام کو کمزور کر دیا جائے، پیغمبر اسلام کو کمزور کیا جائے۔ لیکن یہ محبت کسی دنیا دار کی محبت نہیں تھی، یہ محبت کوئی عام محبت نہیں تھی، یہ محبت کوئی دکھاوے کی محبت نہیں تھی، کوئی لالچ کی محبت نہیں تھی، یہ تو محبت ایسی تھی کہ لوگوں نے لکھا کہ جیسے رب کائنات کے ہاں نبیوں میں سے آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام کی محبت اور مقام ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کی نظر کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ یہ تو پھر ایسی محبت ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کچھ لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہے تو قریش مکہ نے یہ پلاننگ کی کہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کہ ابو بکر کو بتوں کی پوجا کی دعوت دی جائے اور کسی طرح سے اسے مائل کر کے اسلام سے دور کر دیا جائے۔ آپ تشریف فرما ہے، اس مقصد کے لیے جناب طلحہ کو سلیکٹ کیا گیا، ابھی آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور آپ سے یہ کہا گیا کہ تم ابو بکر کو یہاں لے کر آؤ، یہاں پکڑ کے لاؤ، اسے دعوت دیتے ہیں، اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت ذی وقار جناب طلحہ وہاں پہنچے، جناب ابو بکر جہاں تشریف فرما تھے، اور بلند آواز سے صدا لگائی، ابو بکر آؤ میرے ساتھ چلو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا، طلحہ خیریت ہے؟ مجھے کس طرف بلاتے ہو؟ کس شے کی دعوت دیتے ہو؟ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ تو طلحہ کہنے لگے کہ میں تجھے لات و عزا کی دعوت دیتا ہوں، لات و عزا کی عبادت کی دعوت دینے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، تمہیں پتہ چلے کہ عبادت کیسے کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، تم نہ جانے کون سا دین لے کر بیٹھ گئے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ لات کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ پھر پوچھا کہ عزا کون ہے؟ کہنے لگا کہ یہ لات کی بیٹی ہے، ہمارے خدا کی بیٹی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لات و عزا کو جناب طلحہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے جو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی، جو ذہانت عطا فرمائی تھی، اس کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے سوال ارشاد فرمایا کہ طلحہ بتا کہ اگر عزا لات کی بیٹی ہے تو عزا کی ماں کون ہے؟ جناب طلحہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں آپ کے پاس۔ جناب سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرمانے لگے کہ طلحہ جواب دے، اگر تجھے جواب نہیں آتا تو جو تیرے ساتھ آئے ہیں ان سے پوچھ کے مجھے جواب دے دے۔ جناب طلحہ نے ان کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموش، زبانیں گنگ ہو گئی، ہونٹوں کو تالے لگ گئے کہ ابو بکر کے اس کا سوال کا ہم کیا جواب دیں۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام کے پیارے ساتھی آپ ارشاد فرمانے لگے، طلحہ آؤ، میں تجھے اس خدا کی دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، جو واحد و یکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ کسی کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ آج تجھے اس خدا کی دعوت دیتا ہوں جو کل هو اللہ احد ہے، آج تجھے میں اس رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جو اللہ الصمد ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد
احد ہے، آ تجھے میں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو واحد و یکتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، جس نے سب کو تخلیق کیا ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں، جو سب کا خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوقات ہیں، جو سب کا رازق ہے، جو سب کو رزق دینے والا ہے، سب کی جان و موت جس کے قبضے میں ہے، میں تجھے اس رب کی طرف بلاتا ہوں، اس رب کی دعوت دیتا ہوں۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر کا جواب طلحہ نے سنا تو آپ نے پھر صدا لگائی، اٹھو صدیق اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد و یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد عربی اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں۔ اے ابو بکر، میں دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے طلحہ کا ہاتھ پکڑا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دوستیاں اور تعلقات حضور کے اور سیدنا صدیق اکبر کے توڑنے آتے تھے، اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ اسے بھی محمد عربی کے دامن سے جوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرات ذی وقار، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرمائی سیدنا صدیق اکبر نے، اور آپ کو صدیق کا لقب ایسے عطا نہیں ہو گیا، یہ آپ نے اور میں نے یا کسی عالم دین نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے یہ لقب آپ کو نہیں دیا، بلکہ خود آمنہ کے لال نے آپ کو عطا فرمایا، اور القابات ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے۔ کیوں آپ کو یہ لقب عطا ہوا؟ سنیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر تشریف فرما ہے، صبح کا وقت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر رب کائنات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد فرما رہے ہیں۔ ابو جہل اپنے گھر سے نکلا، ٹہلتے ٹہلتے بیت اللہ شریف میں آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آکے تنزن کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد، کیا پھر کوئی نئی بات ہو گئی ہے، کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں نیا واقعہ پیش آیا ہے، نئی بات ہوئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کروائی ہے۔ وہ ہنس کے تنزن ہنس کے پوچھنے لگا کہ بتاؤ کہاں کی معراج ہوئی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی ہے، پھر آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ پھر ہنس کے کہنے لگا، اچھا تو رات کو تو گیا، سیر کر کے آ بھی گیا، صبح پھر ہمارے درمیان موجود ہے، بڑی بات ہے، کیا یہ بات تو دوسرے لوگوں کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، میں لوگوں کو بھی یہی بات بتاؤں گا۔ تو ابو جہل نے صدا لگائی، لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں کہ یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا نبی، یہ ہے تمہارا پیغمبر جس کے پیچھے تم لگے ہو، یہ تو نعوذ باللہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ابو جہل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور اسی دوران چند لوگ وہاں سے نکل کر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف گئے تاکہ وہ قریبی دوست کو نعوذ باللہ متنفر کر سکے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ لوگ پہنچے اور کہا، ابو بکر، محمد تیرا دوست ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیا تو جانتا ہے کہ آج اس نے کتنی بڑی بات کر دی ہے؟ کہا بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ محمد کہتا ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے اس کے رب نے اسے آسمانوں کی سیر کرائی ہے، اور رات بھی وہ یہی تھا، صبح بھی یہی بیٹھا ہے، کیا رات کے اندر بھلا اتنا لمبا سفر کوئی کر سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرمانے لگے کہ اگر یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے تو سن لو، میرے محمد
محمد عربی نے یہ بات سچ فرمائی ہے، حق فرمائی ہے۔ اور لوگوں سنو، یہ بات تو بڑی کم ہے، میں وہ ابو بکر ہوں جو محمد پر وحی آتی ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ سن لو، اگر اس سے بھی بڑی بات میرا نبی کہہ دے تو میں بلا جواز، بلا دلیل مانگے اپنے آقا علیہ السلام سے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرتا رہوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ ارشاد فرمایا، پھر آپ دوڑے اور بیت اللہ شریف کی طرف گئے، وہاں لوگ جمع ہیں۔ آپ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے آقا علیہ السلام، میرے محمد کریم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان سے نہ آج تک جھوٹ نکلا ہے نہ قیامت تک کبھی جھوٹ نکلے گا۔ جب یہ تصدیق آپ نے فرما دی نا، یہ سچ آپ نے فرما دیا، یہ جا کے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا جواز دلیل مانگے، کوئی بات سنے پوچھے، آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے نبی نے سچ فرمایا۔ حضرات ذی وقار، صدیق کہتے ہیں سچے دوست کو، صدیق، اور ایک لفظ ہے صدیق، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ صدیق ہوتا ہے کہ بہت وفادار، سچا، پکا، اور جتنا بھی زیادہ زور لگا کے کہا جائے۔ اور کچھ علماء نے اس لفظ کی یہ بھی تشریح بیان کی ہے کہ جو سچ کی تصدیق کرنے والا ہو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جناب سیدنا صدیق اکبر کو الصدیق کا لقب عطا فرمایا۔ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ القابات ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے، رب کریم اتنا کرم فرماتا ہے، جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، حضور سے وفا کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے جہاں بھی بات کی ہے محمد عربی کی بات کی ہے، جہاں بھی بات کی ہے حضور سے محبت کی بات کی ہے، حضور کی ناموس کی بات کی ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات کی ہے، جب بھی بات کی ہے آقا علیہ السلام کی بات کی ہے، پھر رب نے شانیں بھی دیکھیں کیسی عطا فرمائی، اللہ نے عزت بھی کیسی عطا فرمائی۔ تو یہ آج بھی ایسا ہی ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن محبت سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اس پہ استقامت کر لیتا ہے، اور اس کے پیش نظر سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، تو پھر اللہ آج بھی شانیں عطا فرماتا ہے، رب کائنات آج بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آقا علیہ السلام آپ بیت اللہ شریف میں موجود ہیں، لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ یہ لمبی چوڑی بات ہے، میں نے صرف جناب سیدنا صدیق اکبر کی محبت کیسی تھی حضور سے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیسا پیار تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو آپ چونکہ قریش مکہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ آپ کو ایذا پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، کسی طرح سے اسلام کا پودا نعوذ باللہ اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ اور آج بھی آپ لوگ دیکھ لیں، آج بھی وہ کوششیں اسی طرح سے جاری ہیں، لیکن رب کائنات نے خود اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسے آنچ نہیں آ سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ لوگوں نے باتیں کرتے کرتے بالآخر حضور آقا علیہ السلام پر حملہ کر دیا، حضور کو ایذا پہنچانی شروع کر دی۔ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ برہنہ سر، آپ نے کوئی پگڑی ٹوپی نہیں لی، دوڑ لگا دی جب آپ کو پتا چلا، اور آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کو کفار مکہ نے گرایا ہوا نیچے اور مار رہے ہیں۔ آپ نے جا کے ایک کو اٹھا کے اس طرف پھینکا، دوسرے کو اس طرف پھینکا، اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، خدا کی عزت کی قسم بڑی محبت والی بات، اللہ شانے ایسے عطا نہیں فرما دیتا، جناب سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے اوپر لیٹ جاتے ہیں تاکہ جو بھی مکہ لگے، جو بھی چوٹ لگے، صدیق کے جسم پر لگے، میرے آقا کو آنچ نہ آئے، میرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
اتنی مار کھائی آپ اتنے شدید زخمی ہو گئے، قریب تھا کہ آپ فوت ہو جاتے، اسی زخم کتاب نہ لاتے ہوئے آپ کو بے ہوشی کے حالت میں گھر لے جایا گیا، لوگ آپ کو پانی پوچھ رہے ہیں، کھانا پوچھ رہے ہیں، آپ کو قطعاً ہوش نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، آپ نے دیکھا آنکھیں کھولنے کے والدہ قریب ہیں، تو حضرات ذی وقار آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ ہوش میں آتے ہی پوچھتے ہیں بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے، میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ کہاں تشریف فرما ہے؟ نیم بے ہوشی کے حالت میں آپ کو پانی پیش کیا جاتا ہے، آپ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، آپ انکار کر دیتے ہیں اور ایک ہی سوال کرتے ہیں بتاؤ میرے محمد عربی کا حال کیسا ہے، میرے محمد عربی کیسے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات کیسی ہے۔ حضرات ذی وقار جب آپ کی والدہ محترمہ، تب آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، آپ کی والدہ محترمہ آپ کو کھانا اور پانی پیش کر رہی ہے، آپ نے انکار کر دیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک کچھ بھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا، جب میں حضور کی زیارت نہیں کر لیتا۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام جمیل بھی ساتھ ہیں، دونوں لے کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ حضور نے جب اپنے غلام سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا تو حضور آپ پر جھک جاتے ہیں، دیگر اصحاب بھی آپ پر جھک جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، میرا حال اچھا ہو گیا ہے، میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں، میرے ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، چونکہ میں نے آپ کی زیارت کر لی ہے، آپ کا دیدار کر لیا ہے۔ فداک امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، مجھے سکون کی دولت میسر آ گئی۔ یہ محبت کا لیول تھا۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری والدہ محترمہ کو بھی دعوت اسلام دیجئے اور میری اماں جان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں بھی اسلام کی دولت نصیب فرما دے۔ یہ نہیں دیکھا کہ دیکھ میرے جسم پر لوگوں نے اسلام کی وجہ سے کتنی تکلیفیں دی ہیں، کتنی پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں، بلکہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میری ماں کے لیے بھی دعا کریں گے بھی دائرہ اسلام میں آ جائے۔ کریم آقا علیہ السلام دعوت اسلام پیش کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ محمد عربی کے ہاتھ اٹھے ہو، منہ سے دعا نکلی ہو، وہ تو عرش معلیٰ چیر کے بھی کریم آقا علیہ السلام کی دعا رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ قبول فرما لیتا ہے اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ حضرات ذی وقار اصحاب کا یہ وطیرہ تھا، یہ انداز تھا، جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے آپ کی زبان سے نکلتا فداک امی وابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر ہمارے ماں باپ قربان جائے۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے سارے اصحاب آقا علیہ السلام سے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تو معیار ہی الگ تھا، حضور سے محبت کا معیار ہی الگ تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے پاس پیسے ہوں، آتے جائیں اور میں محمد عربی کے قدموں پر لٹاتا جاؤں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے میرے خون کی میں سامنے ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ لوگوں سے سوال کیا لوگوں جانتے ہو سب سے بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے برملا کہا کہ حضور آپ سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ سے بڑا بہادر تو ہے ہی کوئی نہیں، اسد اللہ ہے، آپ اللہ کے شیر ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ ارشاد فرمانے لگے لوگوں نہیں، سب سے بہادر میں نہیں ہوں، سب سے بہادر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضور وہ کیسے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب ایک جنگ کے موقع پر آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے مامور ہونے کا مرحلہ پیش آیا تو ہر صحابی خوف زدہ تھا کہ اگر میں حضور کی حفاظت پہ لگا اور میں مر گیا یا شہید ہو گیا تو کہیں میرے آقا علیہ السلام کو کفار نقصان نہ پہنچا دے، تو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچ جائے حضور کو، تو کمزور پڑ رہے تھے۔
تو اس مرحلے پر سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا اور خود پیش کیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ کریم آقا علیہ السلام کے بدن اقدس پر آنچ بھی نہیں آنے دوں۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بہادر، سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اصحاب کی محبت تو اس طرح تھی، ایک دوسرے سے پیار اس طرح کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت و وقار مراتب اس طرح بیان کیا کرتے تھے۔ آج امت کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ تفرقے ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کی شانیں کم کرتے ہیں۔ نہ جو محمد عربی کے قدموں سے جڑ گیا اس کی شان تو برا البرا ہو جاتی ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی صحابی کی شان کم یا کسی کی بڑھانے والے؟ ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ ہم نے تو ہر صحابی سے پیار کرنا ہے، اس کا وقار بیان کرنا ہے، عزت بیان کرنی ہے، اور یہی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضرت ذی وقار کریم آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہر صحابی سے محبت کرو، ہر صحابی سے پیار کرو، ہر صحابی کی عزت کرو۔ جو دیگر معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی دامن محبت سے وابستہ ہو گیا، جسے صحابیت کا مرتبہ حاصل ہو گیا، پوری دنیا بھی مل جائے تو کسی ادنا صحابی کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مقام ہے کسی صحابی کا، اور جب مقام یہ ہے تو پھر ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم احترام کریں، عزت کریں۔ دعا ہے رب کائنات کریم آقا علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو تمام اصحاب سے پیار کرنے کی، ان سے عقیدت رکھنے کی، اور جو راستہ انہیں ہمارے لیے متعین کیا ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔